سب سے زبردست آدمی یہ ہے یہ جو کھڑا ہو کے اعلان کرتا ہے. ہاں بھائیو دوستو بزرگو، اللہ نے دنیا اور آخرت کی ساری کامیابیاں اپنے دین میں رکھی ہے. کیا اعلان کرتا ہے وہ ادھر سے کھڑا ہو. میرے دوستو، یہ جو مسجد کی مجالس ہوتی ہیں ان سے اٹھ کے مت جایا کرو، اس میں بیٹھا کرو. جس کو مسجد جاتے ہوئے دیکھو ضمانت دو اس بات کی یہ ایمان والا ہے. ہاں یہ میرے نبی کا فرمان ہے. 3 دن آپ کو کھانے کو نہیں آیا، 3 دن کی بھوک آئی، آپ مسجد آ گئے، 2 رکعت نماز پڑھی. پڑھنے کے بعد he went back to سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ. Did anything come؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم nothing came. کوئی بات نہیں، پھر مسجد آ گئے. آج ہماری نماز بالکل اس سے زندگی کے بننے کا یقین ذہن سے نکل گیا ہے. ورنہ یقین کرو میرے دوستو، حالانکہ اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ رات کی تہجد میں مانگی ہوئی دعا ایسی ہے جیسے تیر سیدھا نشانے پر جا کر لگے. للہ ما فی السماوات وما فی الارض وإلی اللہ ترجع الامور. ہر امر ہونے سے پہلے اللہ سے پوچھتا ہے میرے رب تو بتا میں نے کیسے ہونا ہے. Abu Darda, you read this dua, inshallah Allah will keep aman for you, your family, your house, your mal, everything. Says, I had read this dua, I knew nothing can happen to me. محنت سے مال نہیں ملتا، مال سے چیزیں نہیں ملتی، چیزوں میں راحت نہیں، راحت اللہ کے حکموں میں. فرسٹ تھنگ آئی ہرڈ. اور مجھے یاد ہے آج یہاں پر ایک ساتھی کھڑا ہوا اس مقامی گشت کے اندر. وہ میں آج بھی جب سنتا ہوں اعلان جو کرتا ہے بھائی، میرا دل کرتا ہے مجھ کو کوئی اعلان کرنے دے. مجھے کوئی اعلان ہی نہیں دیتا. ہاں سب سے زبردست آدمی یہ ہے یہ جو کھڑا ہو کے اعلان کرتا ہے. ہاں بھائیو دوستو بزرگو، اللہ نے دنیا اور آخرت کی ساری کامیابیاں اپنے دین میں رکھی ہے. کیا اعلان کرتا ہے وہ ادھر سے کھڑا ہو کر. ساری کامیابیاں دین میں رکھی ہیں. اسی دین کے سلسلے میں ابھی انتہائی اہم بات ہونے والی ہے. سب ساتھی تشریف رکھیں، بہت فائدہ ہو. یہ میں نے پہلی دفعہ سنی تو I couldn't believe it. یہ کیا یہ آدمی بات کر رہا ہے. جو ساتھی مجھے مسجد میں لے کر آیا تھا میں نے اس سے پوچھا یہ کون سی کامیابی کی بات کر رہا ہے. کامیاب تو میں ہوں، میرے پاس سارا مال ہے، دولت ہے، شہرت ہے، یہ کس کامیابی کی بات کر رہا ہے. اس نے کہا بیٹھ کے سنو یہ ابھی کیا بات کر رہا ہے. میرے دوستو، یہ جو مسجد کی مجالس ہوتی ہیں ان سے اٹھ کے مت جایا کرو، اس میں بیٹھا کرو. ہاں کیونکہ مسجد یہ وہ جگہ ہے جہاں انسان بنتے ہیں. میرے نبی کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم, according to one of the sayings of Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, to whomsoever you see going towards the masjid, bear witness of the fact that he is a man of faith. جس کو مسجد جاتے ہوئے دیکھو ضمانت دو اس بات کی یہ ایمان والا ہے. ہاں یہ میرے نبی کا فرمان ہے. آپ نے نمازی کے بارے میں یہ بات نہیں کہی, آپ نے جہاد میں نکلنے والے کے بارے میں یہ نہیں بات کہی, آپ نے جس کو مسجد کا فرمایا جو مسجد جا رہا ہے اس کے بارے میں گواہی دو اس بات کی, کیونکہ یہاں انسان بنتے ہیں. میرے عزیز دوستو, یہ جتنے اللہ والے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ جن کو آپ دیکھ رہے ہیں, واللہ یقین کرو یہ بنے ہیں تو اس مسجد کے اندر بنے ہیں آ کر سارے کے سارے. تو میں عرض کر رہا تھا خواہشات, یہ خواہشات کی زندگی دو راستے ہیں. ایک انبیاء کا راستہ ہے, عمل سے نماز سے زندگی بنے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز 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 سے ساری زندگی بنے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم, the life that the Prophet of Allah صلی اللہ علیہ وسلم, the life of فقر that he took, that was by his own choice. وہ آپ کی جو فقر کی زندگی تھی وہ اختیاری زندگی تھی. 3 دن آپ کو کھانے کو نہیں آیا, 3 دن کی بھوک آئی, آپ مسجد آ گئے, 2 رکعت نماز پڑھی. پڑھنے کے بعد he went back to سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ. Did anything come? یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم nothing came. کوئی بات نہیں, پھر مسجد آ گئے, پھر مسجد آئے, پھر مسجد میں آ کے نماز پڑھی. نماز پڑھ کے پھر گئے. عائشہ did something come? یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم nothing came. تیسری مرتبہ پھر مسجد آئے, پھر نماز پڑھی, پھر نماز پڑھ کے مانگا, واپس گئے تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان آئے تھے
اتنی روٹیاں دے گئے, اتنا کھانا دے گئے, اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کبھی ایسا حال آئے تو آپ مجھے بتا دیا کریے. کہا اے عائشہ تو نے عثمان کو کیوں نہیں کہا کہ عثمان ہمیں تو نے نہیں کھلایا, ہمیں ہمارے اللہ نے کھلایا. آج ہماری نماز بالکل اس سے زندگی کے بننے کا یقین ذہن سے نکل گیا ہے. ورنہ یقین کرو میرے دوستو, my dear brothers, wallah believe me, when every promise that Allah Rabbul Izzat makes as far as this salah is concerned is absolutely true. It's just that our yaqeen are weak. اللہ کے وعدے بالکل سچے ہیں, اللہ کے وعدے بالکل سچے ہیں, ہمارا یقین کمزور ہے. اللہ کے راستے میں نکل کے, اللہ کی تعریف کر کے, اللہ کو بول بول کے تھوڑی دیر بعد یقین آ جاتا ہے, ہاں نماز سے میرا کام ضرور بنے گا. پھر آدمی رات کو تہجد کی نماز کو پلان کرتا ہے, جیسے صبح کے کاروبار کو پلان کرتا ہے کہ صبح میں نے یہ میٹنگ کرنی ہے, یہ میٹنگ کرنی ہے, اس سے ملنا ہے اور اس سے ملنا ہے. یقین کرو ہم میں سے کتنے ہیں جو رات کی تہجد پلان کرتے ہیں, حالانکہ اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ رات کی تہجد میں مانگی ہوئی دعا ایسی ہے جیسے تیر سیدھا نشانے پر جا کر لگے. ہم نے کبھی پلان کیا؟ حالانکہ اے اللہ آسان بھی آسان نہیں اگر تو اس کو آسان نہ کر دے. دنیا صبح کا سارا کاروبار پلان ہوتا ہے, ابھی اس سے ملنا ہے, پھر اس کے بعد اس سے ملنا ہے, پھر اس کے بعد اس سے ملنا ہے, اور جس کے ہاتھ میں ڈور ہے, ہاں جی صبح میں خیال ہی نہیں آ رہا. نماز بھی ایسی پڑھی, اس کے بعد مسجد بھی ایسے نکل گئے, سب نکل گئے, پورا نماز میں بھی پلان کر رہے ہیں صبح کیا کروں گا, اور ہونا کس کے ہاتھوں ہے؟ اللہ کے. بلے ہیں للہ ما فی السماوات وما فی الارض وإلی اللہ ترجع الامور. ہر امر ہونے سے پہلے اللہ سے پوچھتا ہے میرے رب تو بتا میں نے کیسے ہونا ہے. تو جب ہم اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں, انبیاء کی محنت کو کرتے ہیں, پھر اس بات کا دل یقین کرنے لگتا ہے ہاں اللہ سے ہوگا, اللہ سے اللہ کریں گے, میں اللہ سے مانگوں گا, اللہ میرے معاملات کو حل کریں گے. پھر آپ تہجد کی نماز ایسے پلان کرو گے جیسے صبح کا دن پلان کرتے ہو, بلکہ صبح کے دن کے لیے بھی. سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ, دیکھو that man came to him, حضرت آپ کے گھر کو آگ لگ گئی. کہا نہیں لگی. Your house is burning. No, it's not burning. The second man comes in. The third man comes in. حضرت your house is burning. He says نہیں ہو نہیں سکتا. The fourth man came and he said, Abu Darda, well, you're actually quite right. It was a fire, but by the time it came to your house, it got extinguished. He said, I knew it. I knew it. Because I had heard this dua from Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alayka tawakkaltu wa anta rabbul arshil kareem ma sha Allah kana wa ma lam yasha lam yakun wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma. Allahumma a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri kulli dabbatin anta akhizun bi nasiyatiha inna ila rabbi Siratan Mustaqim. I knew if the Prophet of Allah said, Abu Darda, you read this dua, inshallah Allah will keep aman for you, your family, your house, your mal, everything. He says, I had read this dua, I knew nothing can happen to me. ہم شاید اس درجے تک نہ پہنچ سکے, لیکن ہم نے انہی لوگوں کو اپنا ہیرو بنانا ہے. If all the youngsters sitting here, they are our heroes. And I especially speak to you boys, because you have no idea how potent your dua is compared to mine. تیری دعا جتنی جلدی قبول ہوگی میری نہیں قبول ہوگی. جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل بیوٹیفل بیان JJ کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں. جزاک اللہ خیر.